بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتا دی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب آتا ہے اور بعض مرتبہ خواب نہیں بھی آتا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ بالفرض اگر کسی کا ایک طرف دل، یعنی ایک انسان کے دل کا رجحان ایک طرف نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو، تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لیے کہ بندہ کی استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندہ کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا، مگر وہ کام ایسے ہوا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں پوری کی ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر کے پتہ چلے گا واقعاتاً میرے لیے بہتر یہی تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے مچر رہا ہے کہ فلاں چیز کھلاؤ یا فلاں چیز میں نے کھانی ہے، فلاں چیز میں کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت بچے کا یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور مہلک ہے، چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے۔ اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز مجھے نہیں دی، اور اس کے بدلے مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہے ہیں۔ اب وہ بچہ اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو عقل اور فہم عطا فرمائیں گے اور اس کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جو انجام کار بندہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔